لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید صاحب، جو کہ ایک پاکستان کے اس وقت میں اگر کہوں تو بہت ہی نامور ڈیفنس انالسٹ اس لیے بن گئے ہیں کہ ان کی جو گرفت ہے بہت ساری ایسی معاملات کے اوپر جن کا تعلق پاکستان سے نہیں بلکہ دنیا کے اندر ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط نہیں ہوگا۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا، میں آپ کے جو تجزیے ہیں ان سے بہت مستفید ہو رہا ہوں۔ ریسنٹلی ایک بڑی زبردست ٹویٹ بھی تھی آپ کی، وچ ایکسپلینڈ اے لاٹ آف تھنگس، سو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے توسط سے ہمارے ویورز کو بھی کچھ ہم ایجوکیٹ کریں۔ سب سے پہلے سر آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ ذرا اس پہ ریفلیکٹ کیجیے گا کہ ہم تقریباً 1 مہینے کے اس کانفلکٹ میں جا چکے ہیں، کنسیڈرنگ کہ دنیا کے اندر جو اتنے بڑے کانفلکٹس ہوتے ہیں ان میں تصفیے میں بھی ٹائم لگتا ہے، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے پرانے وقتوں میں اگر آپ ویتنام چلے جائیں، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہاں بھی ٹائم لگا، لیکن اس پرابلم کا گلوبل امپیکٹ بہت زیادہ ہے اس جنگ کا۔ Where do we stand today? I'm not talking in perspective of پاکستان کہ ہماری جو پوزیشن ہے، میں ضرور چاہوں گا اس پہ آپ بات کریں، لیکن آج کس جگہ کھڑی ہے دنیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم منیب صاحب، پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اور یور ویری کائنڈ ورڈز۔ آپ نے تاریخ کے کچھ حوالے دیے جو ماضی کی جنگیں ہیں ان کے بارے میں۔ تاریخ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر اگر جنگ کے محرکات میں نمبر 1 ریزن جو ہے وہ مذہبی سوچ ہو، ریلیجس سینٹیمنٹ ہو، جی، فیتھ سے ایسوسیٹڈ کوئی چیز ہو، تو وہ پھر جلدی ختم نہیں ہوتے۔ ٹھیک، اچھا، اس کے بارے میں ویسٹ میں بھی، مڈل ایسٹ میں بھی اور پاکستان میں کافی بات چیت ہو چکی ہے۔ بہت سیزنڈ جو لوگ ہیں پاکستان میں، جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ کلیش آف سیولائزیشن ہے، اور بہت سارے لوگ یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ یہ اصل میں ریٹرن آف کروسیڈز ہے، اور یہ اٹ از زائنزم ورسز اسلام۔ ٹھیک، تو اگر ان سب میں تھوڑی تھوڑی بھی حقیقت ہے تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صرف اکنامک یا پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے یہ جنگ نہیں لڑی جا رہی، کہ اس کے پیچھے جو دوسرے محرکات ہیں وہ جب بھی کسی جنگ کی وجہ بنتے ہیں تو اس کو پھر سیٹل ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ ٹھیک، آج کہاں کھڑے ہیں؟ آج کھڑے اس جگہ پہ ہیں جہاں دونوں پارٹیز میں، پارٹی ٹو دی کانفلکٹ جو ہیں ایران اور یو ایس اور اسرائیل، وہ اپنی ڈیکلیریٹری پالیسی جو مرضی رکھیں، یہ ایک فیئر اسیسمنٹ ہے کہ دونوں ایگزٹ ڈھونڈ رہے ہیں، اور دونوں ایگزٹ اس لیے ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ وار ڈسٹرکٹیو صرف ان 2 پارٹیز کے لیے نہیں ہے یا ان کے اتحادیوں کے لیے نہیں ہے، جی، اس نے پوری دنیا کو امپیکٹ کیا ہوا ہے۔ ایک سٹاپ گیپ میئر وینزویلن آئل سے اور کچھ ایز آف سینکشن جو رشیا کی طرف سے رشیا کے آئل سیل پہ کی گئی، اس سے یورپ میں، امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں ابھی تک اس طرح کا کرنچ نہیں آیا جس طرح آپ کو مڈل ایسٹ، ویسٹ ایشیا یا ساؤتھ ایشیا اور کچھ فار ایسٹ کے ملکوں میں بھی نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک، لیکن کتنے کے دن یہ سٹاپ گیپ میں یہ چلے گا؟ الٹیمیٹلی تو امپیکٹ آنا ہے ہر جگہ پہ۔ تو اس لیے جو دونوں پارٹیز ایگزٹ ڈھونڈ رہی ہیں وہ بڑی کمپیلنگ ریزنز کی وجہ سے بھی ہے جو سوشیو اکنامک ہے، ٹھیک، اور پیور ملٹری ریزنز کی وجہ سے بھی ہے، بیکاز یو ایس اسرائیل کو یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ وہ اپنے آبجیکٹیوز ابھی اچیو نہیں کر سکتے، اور ایران کو بھی یہ سمجھ ہے کہ وہ بہت لمبا اس کو نہیں چلا سکتے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، اس پہ ایک جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ کہ ایک طرف یہ ظاہری بات ہے پاکستان نے ہوسٹ کیا 3 ملک کے ممالک کے جو وزرائے خارجہ آئے، جوائنٹ سٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے بھی گزرا، ایوری بڈی سیمز ٹو بی ریڈی کہ جی ہم ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، بہت ایرانین اینڈ دی یونائٹڈ اسٹیٹس ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ہیں فار دا ریزولوشن۔ بٹ دا پرابلم ہیئر از کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اندر ایک دیر از اے گروئنگ سینٹیمنٹ اینڈ آئی وڈ سے اپریہینشن کہ امریکہ بوٹس آن گراؤنڈ کرنا چاہتا ہے، اور یہ باتیں متعدد دفعہ مختلف نیوز آرٹیکلز میں بھی آ چکی ہیں۔ امریکی صدر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، کبھی وہ انرچ یورینیم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی وہ آئل ریزروز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی وہ ان کے کسی نیوکلیئر پلانٹ کے اوپر حملے کی بات ہو جاتی ہے یا ہو جاتا ہے۔ کل رات کو بھی ایران پر حملے ہوئے، کچھ دیر کے لیے کچھ خاص حصوں میں بلیک آؤٹ ہوا جو پھر ریسٹور ہو گیا۔ سو
کیا یہ جو پیرلل چیزیں چل رہی ہیں یہ لڑائی، کیونکہ دونوں اطراف سے، ایران کی طرف سے ٹو اسرائیل اینڈ آبویسلی اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ایران پر، کیا یہ وہ جو اسے کہتے ہیں ٹاک فائٹ ہے، یا یہ دس از گوئنگ ٹو امپیکٹ دی آن گوئنگ نیگوسیشن کا جو سارا سلسلہ ہے اس کو؟ پچھلے 24 گھنٹے میں ایران کے جو اسپوکس پرسن ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ ہماری اسیسمنٹ ہے، انہوں نے اسیسمنٹ دی ہے اپنی، کہ یو ایس اور اسرائیل ان ٹاکس کو اور ان پروسیسز کو اور میسیجز کو جو وہ مختلف جگہوں سے کر رہے ہیں بنیادی طور پہ استعمال کر رہے ہیں اپنی وہ کیپیبلٹیز ٹرانزیشن کرنے کے لیے ریجن میں جو کہ گراؤنڈ انویژن کے کام آ سکے. یہ ان کا فیئر ہے یا ان کی اسیسمنٹ ہے، فیئر اسیسمنٹ ہے. میری ناقص رائے میں دونوں طرف سے اس وقت ہو یہ رہا ہے. پہلے گراؤنڈ انویژن کی بات کر لیتے ہیں. میرا نہیں خیال ایران مین لینڈ کی انویژن کے لیے اسرائیل یا امریکہ آج تیار ہے یا آنے والے چند ماہ میں تیار ہو سکتا ہے. وہ جو لاکھوں کی افواج چاہیے مین لینڈ ایران کو انویڈ کرنے کے لیے، ان کو کہیں سے موو کر کے کہیں فارورڈ سٹیج کر کے پھر ایران کے بارڈرز پہ لانا بڑا ٹال آرڈر ہے، اور اس کے لیے لاجسٹکس بلڈ کرتے ہوئے بھی مہینوں لگ جائیں گے، تو وہ تو مین لینڈ کو نہیں ہو سکتا. اچھا، پھر پورے میڈیا میں یہ دنیا میں ویسٹ میں بھی اور ہمارے ہاں بھی چل رہا ہے کہ جو 82nd ایئر بورن ڈویژن موو کر رہے ہیں یو ایس والے، اور جو ٹروپس موو کیے ہیں انہوں نے جاپان سے اور تائیوان ساؤتھ کوریا سے، وہ استعمال ہوں گے خرج آئی لینڈ کو کیپچر کرنے کے لیے. اور خرج کی بہت اہمیت ہے، سب سننے والوں کو پتہ ہے کہ 80 سے 90% جو تیل کی برآمدات ایران کرتا ہے وہ اس کی ٹرمینل فیسلٹیز خرج آئی لینڈ پہ ہیں. اچھا، تو خرج کو بھی چند ہزار لوگوں سے کیپچر نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی ایک کمپلیکس آپریشن ہوگا. لیکن خرج آئی لینڈ کے ارد گرد 4-5-6 چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ ہیں، جیسے ابو موسیٰ ایک آئی لینڈ ہے، چھوٹا تمب ہے، بڑا تمب ہے، کیشم ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے اوپر جو کہ جہاں پہ فٹ پرنٹ نہیں ہے ایرانینز کا، اور کچھ ایسے ہیں جو ڈسپیوٹڈ ہیں، اس پہ یو اے ای کا بھی کلیم ہے، تو یہاں پہ اگر یو ایس اور ان کے اور جو بھی ساتھ ملتا ہے وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو خرچ کے اوپر بہت پریشر ڈال سکتے ہیں. وہ جس طرح ابھی اسٹریٹ آف ہارمز سے ایران کو چیز جانے نہیں دے رہا، تو خرچ سے کوئی ٹینکر جو ایران کو بینیفٹ کر رہا ہے آئل لے کے جائے گا تو اس کو وہ روک سکتے ہیں. تو اس حد تک تو وہ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میری اسیسمنٹ غلط ہو، لیکن میرے خیال میں گراؤنڈ انویژن مین لینڈ کی یا اس کی دونوں خرچ کی دونوں ایک اتنی کوئی تیزی سے ہوتی ہوئی چیزیں نہیں لگتی. دونوں طرف سے یہ کہا کیوں جا رہا ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ اس طرح کی صورتحال میں آخر میں جب بات کرنی ہوتی ہے تو پوری کوشش ہوتی ہے دونوں پارٹیز کی کہ وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں. جی. تو ابھی امریکہ اگر تھریٹس دے رہا ہے کہ واٹ از کمنگ نیکسٹ وڈ بی فار مور ڈسٹرکٹیو، جو اب تک فیس کیا آپ نے ایران والوں کو، وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے آن گراؤنڈ اگر وہ موومنٹس بھی نہیں کریں گے تو وہ تھریٹ کریڈیبل نہیں رہے گا. اسی طرح ایران کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ کچھ میزلز اور کچھ کیپیبلٹیز ایسی ہیں جو اب تک ہم نے دکھائی نہیں کسی کو، اور وہ بہت ڈسٹرکٹیو ہوں. تو یہ پرسوٹ آف پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے دونوں سائڈ سے، وچ از سمتھنگ ویری ویری نارمل. ٹھیک ہے. اچھا، ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے پاکستان کا. نیچرلی ہم ایک دنیا کے سینٹر سٹیج پر تو ہیں، میں کئی دفعہ آپ نے اس کو کوٹ بھی کیا ہے کہ اتنے زیادہ ممالک ہیں، ان میں سے 4 کو اہمیت ملتی ہے، اور 4 میں سے بھی سب سے زیادہ پاکستان کو اہمیت مل رہی ہے، تو ایکسیپٹنس تو موجود ہے. بٹ کیا یہ بھی ایک پاسبلٹی تو ہے نا سر کہ فالنگ آؤٹ ہو جائے، نہ کوئی ریزولوشن نکلے؟ تو کیا obviously اگر ریزولوشن نکل آتا ہے نیچرلی ہم اس میں گین کریں گے، ہماری کریڈیبلٹی ایوری تھنگ، بٹ گاڈ فاربڈ اف فالنگ آؤٹ ہو جاتی ہے، نہیں مسئلہ حل ہوتا، تو از دیر اینی تھنگ دیٹ وی مے اینڈ اپ لوزنگ، یا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے فالنگ آؤٹ کے سلسلے میں؟ اچھا، اس میں بھی بہت سارے اوپینینز ہیں، اور میں تو اپنے آپ سب کے سننے والوں کو یہ کہوں گا کہ اوپینینز جب تک نئی چیزیں بھی ہوتی ہیں، دنیا اسی طرح آگے بڑھتی ہے، لیکن عام طور پہ جنگوں سے ریلیٹڈ یا فارن پالیسی سے ریلیٹڈ یا اسٹریٹجک ایشوز سے ریلیٹڈ جو اوپینینز ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کنٹمپریری انوائرمنٹ سے ایویڈنس کے ساتھ سپورٹ کر کے بیک کرنے چاہیے.